اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلباء، سیکنڈ ایئر کلاس، آج ہمارا ٹیسٹ نمبر 3، لیکچر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 3 اور 4 کے متعلق ہم نے آج پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، ٹیسٹ نمبر 3 ہے آپ کا، پچھلے 2 ٹیسٹ آپ دے چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا ٹیسٹ آپ کا چیپٹر نمبر 1 کا تھا اور دوسرا چیپٹر نمبر 2 کا تھا۔ اب عزیز طلباء، جو ٹیسٹ نمبر 3 ہے اس میں 2 چیپٹر آپ کے شامل ہیں، چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4۔ یعنی چیپٹر نمبر 3 ہے پاکستان میں نظم و ضبط اور چیپٹر نمبر 4 ہے قومی یکجہتی اور سالمیت کے متعلق۔ عزیز طلباء، دونوں چیپٹر آپ پڑھ چکے ہوئے کلاس روم میں، MCQs، شارٹ کویسچنس اور لانگ کویسچن آپ کو ہائی لائٹ کروا دیے گئے ہیں۔ آپ نے وہاں سے پہلے مرحلے میں عزیز طلباء جو ٹیکسٹ بک کے اینڈ پہ آپ کو مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں، شارٹ کویسچن، MCQs اور لانگ کویسچن، ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ مرحلے میں یہ جو ایکسٹرا کچھ MCQs میں نے لکھے ہیں بورڈز پوائنٹ آف ویو سے، ان کو ہم تھوڑا بہت ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ یعنی سیکنڈ مرحلے میں آپ نے یہ اہم ترین MCQs کرنے ہیں، پھر اہم ترین یہ شارٹ کویسچن اور پھر لانگ کویسچن، یعنی سیکنڈ مرحلے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں آپ نے چیپٹر کے اندر سے جو ہائی لائٹ کیے ہوئے MCQs ہیں، شارٹ کویسچن وغیرہ، ان کو بھی کرنا ہے۔ تو پہلی پریورٹی جو ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے مشقی سوال ہونے چاہیے، سیکنڈ پریورٹی یہ ہونی چاہیے، اور پھر تھرڈ میں ہو۔ تو بڑھتے ہیں عزیز طلباء، پیپر پیٹرن بالکل وہی ہے جیسے 2 پیپرز کا پیچھے ہو چکا ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو بورڈز میں آپ کے پنجاب کے 9 بورڈز کے اندر یہ سوال جو MCQs بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں جی۔ ان میں پہلا جو MCQs آتا ہے اور بار بار آ رہا ہے، حضرت معاذ بن جبل کس علاقے کے گورنر تھے؟ تو عزیز طلباء، وہ یمن کے علاقے کے گورنر تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کس علاقے کے گورنر تھے؟ تو عزیز طلباء وہ تھے یمن کے گورنر۔ سیکنڈ آپ کا MCQs ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ عزیز طلباء، یہ بلدیاتی نظام میں چیز تھی، یعنی جو مقامی حکومتوں کا نظام ہوتا ہے، جو کہ چیئرمین ہوتے ہیں، ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں ناظم، نائب ناظم ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس لحاظ سے یہ MCQs ہے۔ تو اس وقت جب جنرل مشرف کا یہ دور تھا اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرائے تھے عزیز طلباء، تو ضلعی ناظم جو ہوتا تھا اس کے انڈر آتے تھے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، یعنی ضلع کا تمام انتظام ضلعی ناظم کے پاس ہوتا تھا، اور وہ پورے ڈسٹرکٹ کا سربراہ کہلاتا تھا، ہیڈ کہلاتا تھا، چیف ایگزیکٹو کہلاتا تھا، جو کہ ضلعی ناظم ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پولیس کا جو آفیسر ہوتا تھا ڈسٹرکٹ لیول کا، تو وہ ضلعی ناظم کے ہی انڈر ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عزیز طلباء تھرڈ ہے، جمہوری اقدار کیا ہے؟ عزیز طلباء، جمہوری لفظ جمہور سے ہے۔ جمہوریت کا مطلب مشاورت ہے، صلاح مشورے سے چلنا ہے، اور یہ MCQs بورڈ میں آیا ہوا ہے کہ جمہوری اقدار کیا ہے؟ جمہوری اقدار عزیز طلباء ہیں آزادی اور مساوات۔ جمہوری معاشرے کے اندر، جمہوریت کے اندر، جمہوری نظام کے اندر تمام شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں، تمام شہری آزاد ہوتے ہیں، تمام شہری برابر ہوتے ہیں، اونچ نیچ نہیں ہوتی، قربا پروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ جمہوریت میں کسی میں تفرقے بازی نہیں ڈالی جاتی۔ تو لہٰذا جمہوریت میں کیا ہوتا ہے جی؟ آزادی ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، عدل و انصاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں جی۔ فورتھ MCQs میں عزیز طلباء، ضلع کا چیف ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ ضلع کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ تو سیم جو پیچھے بھی ہم نے رپیٹ کیا ہے، ضلعی رابطہ افیسر، ٹھیک ہے جی۔ ضلعی رابطہ افیسر جو ہوتا ہے وہ ضلع کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ ففتھ آپ کا MCQs ہے، کسی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ معیشت کیا ہوتی ہے؟ معیشت کس طرح ترقی کرتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ کسی پسماندہ معیشت کا، ترقی یافتہ معیشت کی طرف جانا، وہ عزیز طلباء کہلاتا ہے معاشی ترقی۔ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے جی؟ کسی پسماندہ معیشت کا، پسماندہ کیا ہوتی ہے؟ کمزور معیشت، غربت جہاں پہ ہو، وہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے، وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشی ترقی کہتے ہیں۔ اور معاشی ترقی کن چیزوں پر ہوتی ہے عزیز طلباء؟ وہ زراعت پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا مرحلہ ہے زراعت کا، کہ وہ ملک، اس ملک میں کیا پروڈکشن ہے، کپاس پیدا ہو رہی ہے، جو ہے گندم پیدا ہو رہی ہے، چاول پیدا ہو رہی ہے، گنا پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری آپ کی کیا ہے؟ زراعت ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے صنعت، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ فیکٹریاں کون سی لگ رہی ہیں، گارمنٹس کا کام ہو رہا ہے، کپڑے کا کام ہو رہا ہے، یہ ساری کیا ہے عزیز طلباء؟ یہ صنعت ہے آپ کی۔ رائس ملیں ہیں،
ٹھیک ہے جی، یہ ساری آپ کی صنعت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہوتی ہے؟ ٹریڈ، تجارت، یعنی آپ کی تجارت کس طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ کی برآمدات بڑھ رہی ہیں، درآمدات کم ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک آپ کا معاشی لحاظ سے ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ برآمدات کا مطلب ہے باہر چیزیں بھیجنا، اور درآمدات کا مطلب ہے باہر سے چیزیں منگوانا۔ تو جو ہی آپ کی برآمدات بڑھے گی تو ملک آپ کا معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا، اور جو ہی اگر آپ کی درآمدات بڑھے گی تو ملک آپ کا پیچھے چلا جائے گا۔ تو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار پھر 3 چیزوں پر ہوا، زراعت پر ہوا، تجارت پر ہوا، اور پھر صنعت و حرفت پر۔ ٹھیک ہے جی۔ 6 پوائنٹ ہے، پاکستان میں 1958 میں کون سا واقعہ پیش آیا؟ عزیز طلباء، پاکستان 1947 کو بنا تھا، ٹھیک ہے جی، اور 1958 سے پہلے جو 3 وزیر اعظم جو تھے ملک پر حکومت کر چکے تھے۔ 1958 میں ملک کے اندر پہلا مارشل لا لگایا گیا تھا، جو کہ جنرل محمد ایوب خان نے لگوایا تھا۔ تو یہاں پہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں مارشل لا، کہ 1958 میں ملک میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو عزیز طلباء، 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے، جو کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، ملک کے اندر جمہوری حکومت کو ختم کر کے مارشل لا لگا دیا تھا، یعنی فوجی حکومت قائم کر دی تھی، اور یہ ملک کا پہلا مارشل لا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عزیز طلباء، ہندوستان پاکستان پر کتنی جنگیں مسلط کر چکا ہے؟ تو عزیز طلباء، 4 دفعہ ہندوستان نے ملک پاکستان پر چڑھائی کی ہے، حملہ کیا ہے۔ 1948 میں فرسٹ ٹائم، پھر 1965 میں، پھر 1971 میں، اور پھر 1999 میں، یعنی 3 بار چڑھائی ہو چکی ہے، 4 بار۔ اس کے بعد عزیز طلباء، 8 نمبر پوائنٹ ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کس ملک کی سازشوں کے نتیجے میں ہوئی تھی؟ تو اس سے آپ بخوبی آشنا ہے، بھارت۔ عزیز طلباء، جب پاکستان بنا تھا تو 2 حصوں پر منقسم تھا، ایک تھا مشرقی پاکستان اور ایک تھا مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان کی آبادی تھی 56%، اور مغربی پاکستان جو کہ ہمارا موجودہ پاکستان ہے، اس کی آبادی تھی 44%۔ تو 1971 میں، ٹھیک ہے جی، مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس کی میں بہت زیادہ ریزن تھی، مثلا اس میں الیکشن ہوا تھا 1970 میں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں سے مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان کی پارٹی جو تھی، عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی، اور ادھر سے بھٹو صاحب کی پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی، یعنی صوبائی جو تعصب تھا وہ بڑا تھا، صوبائی لحاظ سے لوگوں نے ووٹ دیے تھے۔ دوسری بڑی وجہ انڈیا کی مداخلت بھی تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان کو کسی بھی صورت چلتا ہوا نہیں دیکھ رہا تھا، اور اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے وہ اپنی اندر ہی اندر سرگرمیاں جاری رکھیں، اور ہمارے پاکستان کو 2 حصوں میں توڑنے میں جو مین رول کردار ادا کیا تھا وہ عزیز طلباء بھارت نے کیا تھا۔ تو یہ تھے کچھ MCQs جو کہ بورڈ میں بار بار آپ کے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں عزیز طلباء، تو اہم ترین جو آپ کے شارٹ کویشچن ہیں بورڈز پوائنٹ آف ویو سے، ٹیکسٹ بک کے شارٹ کویشچن کرنے کے بعد آپ یہ شارٹ کویشچن کریں گے، یہ بھی ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہیں، آپ مزید جہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا شارٹ کویشچن ہے عزیز طلباء کہ معاشرتی نظم و ضبط کے معنی کیا ہے؟ یہ MCQs بھی آپ سے آ سکتے ہیں، ویسے یہاں پہ شارٹ کویشچن آیا بورڈ میں، لیکن کئی بورڈ کے اندر یہ MCQs بھی پوچھا گیا ہے کہ معاشرتی نظم و ضبط کے معنی کیا ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے معاشرتی حکم یا پھر تربیت کرنا، معاشرتی حکم یا پھر تربیت۔ سیکنڈ شارٹ کویشچن عزیز طلباء، ریاستوں کو محافظ کی حیثیت کس نے عطا کی؟ معاشرتی نظم و ضبط نے، یعنی جس بھی قوم کا ڈسپلن بہتر ہوگا، نظم و ضبط میں وہ بہتر ہوگی، وہ قوم معاشی لحاظ سے ترقی بھی کرے گی، اور اس کو جو ہے وہ ہر محاذ پہ کامیابی ملے گی۔ اور یہی ہمارا قرآن کا فرمان بھی ہے، اور یہی بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات میں بھی ہے کہ کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے اس کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو متحد ہوا جاتا ہے، یعنی نظم و ضبط کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، ڈسپلن جو ہے اس کے تھرو آپ ہوتے ہیں۔ تھرڈ جو شارٹ کویشچن ریپیٹ ہوا ہے بورڈ کے اندر، 5 فوائد آپ نے لکھنے ہیں معاشرتی نظم و ضبط کے، کہ اس سے کون سے 5 بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نظم و ضبط اڈاپٹ کرنے سے عزیز طلباء معاشرے میں پہلے نمبر پہ خوشحالی آتی ہے، یعنی ایک خوشحال معاشرہ قیام پاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب کوئی قوم ڈسپلن کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر بدعنوانی نہیں ہوتی، اقربا پروری نہیں ہوتی، رشتہ داروں کو نہیں نوازا جاتا، بلکہ میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں اور میرٹ پر لوگ آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نظم و ضبط وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ عدل و انصاف ہوتا ہے، جہاں بھی عدل و انصاف ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی۔
ٹھیک ہے جی، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ عدل و انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کو چوری کے الزام میں پکڑ کے لایا گیا تھا، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو کسی نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہوتی۔ یعنی جب آپ انصاف کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی رشتہ دار نہیں دیکھتے، کوئی تعلق واسطہ نہیں دیکھتے، کوئی سفارش نہیں دیکھتے، بلکہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی خوشحال معاشرہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ عزیز طلباء، خوشحال معاشرے میں جمہوری اقدار ہوتی ہے۔ جمہوری اقدار کیا ہے؟ آزادی ہوتی ہے، ہر شہری آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اونچ نیچ تفرقے بازیاں نہیں ہوتی، مساوات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور رواداری ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو خندہ پیشانی سے سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تنقید ہوتی ہے، اس کا جواب تنقید سے دیا جاتا ہے، جبر نہیں کیا جاتا، ظلم و تشدد نہیں کیا جاتا، بلکہ جمہوری اقدار کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، پانچواں بڑا بینیفٹ جو نظم و ضبط کا ہے وہ ہے جان و مال کی حفاظت۔ اس کے بعد کویسچن نمبر آپ کا 4 ہے، اس کا مطلب ہے اجماع سے کیا مراد ہے۔ یہ بھی کافی دفعہ بورڈز کے اندر سوال جو ہے آپ کا رپیٹ ہو چکا ہوا ہے، اجماع سے کیا مراد ہے۔ یعنی اجماع سے مراد ہے ایسا مقدمہ جس میں قرآن پاک میں بھی آپ کو کچھ نہ ملے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں نہ لکھا ہو، یعنی کوئی ایسا مقدمہ کسی قاضی کے پاس آ جائے تو وہ پھر اپنے طور پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، ٹھیک ہے جی، اور میرٹ پر فیصلہ کرے، جس کے لیے اس کے بے شک حدیث نبوی اور قرآن پاک میں مشاورت نہیں ہے، اس کو وہاں سے نہیں ملا، تو وہ اپنے طور پر میرٹ پہ فیصلہ کرے، اس کو ہم کہتے ہیں جی جو ہے اجماع، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 تھا بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ 5th کویسچن ہے آپ کا جی، پاکستان میں نصاب تعلیم یکساں ہے یا نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے، یہ بالکل نہیں ہے جی، پاکستان کے اندر نصاب تعلیم بالکل یکساں نہیں۔ ہمارے ہاں جو تعلیم کا معیار ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا عزیز طلباء۔ پہلا ایک غریب طبقہ ہے، لو طبقہ ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ تر تعلیم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا مڈل طبقہ ہے جو کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ لیڈ کلاسز ہیں جو کہ بڑے بڑے بیکن ہاؤس اور اس طرح کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ایجوکیشن حاصل کر۔ اسی طرح نصاب بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی گورنمنٹ اسکول کا نصاب الگ ہے، پرائیویٹ اسکول کا الگ ہے، اور لیڈ کلاس کے اسکولوں کا نصاب بھی الگ ہے۔ تو پاکستان کے اندر نصاب تعلیم جو ہے یا تعلیم کا معیار جو ہے عزیز طلباء وہ یکساں نہیں ہے، بلکہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، جو کہ ہمارا ہے انشائیہ طرز سوالات کا عزیز طلباء، جو کہ بورڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے 30 نمبر کا پیپر آپ کا جو ہے وہ انشائیہ طرز سوالات پر آتا ہے۔ اب ان 2 چیپٹرز کے اندر جو میجر کویسچنز ہیں جو آپ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں، فرسٹ کویسچن ہے قومی یکجہتی کو کون سے مسائل درپیش ہے اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ عزیز طلباء، جو مسائل ہوتے ہیں نا جی، ان کو ختم کر دیا جائے وہی ان کا حل ہوتا ہے، یعنی جو بھی ہمیں مسئلے درپیش ہیں، ٹھیک ہے جی، قومی یکجہتی کو ان کو ریزولو کر دیا جائے تو یہی ان کا حل ہے۔ آپ اس سوال کو ٹیکسٹ بک کے اندر دیکھیں جی۔ سیکنڈ کویسچن ہے نظم و ضبط کا مفہوم اور اہمیت، یہ بھی آپ کو کروایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کلاس روم میں سمجھایا گیا ہے، یہ بھی آپ کے ٹیکسٹ بک میں موجود ہے۔ تھرڈ جو کویسچن جو کہ بورڈ کے اندر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کی تھوڑی ہم ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے اور بڑا آسان بھی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے خصوصی طور پر تیار کرنا ہے۔ وہ ہے پاکستان میں پولیس کا کیا کردار ہے؟ پاکستان میں پولیس کا شعبہ جو ہے، پولیس والے وہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں؟ مختلف طریقوں سے آپ سے یہ سوال بورڈ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے نمبر پہ پولیس کا جو کام ہے وہ ہے امن و امان کا قیام۔ ملک کے اندر اندرونی سطح پر جو ہے انٹرنل معاملات ہیں، اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار آپ کی پولیس ہوتی ہے، جبکہ بیرونی سطح پر بارڈر کی سطح پر جو آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ آپ کی فوج ہوتی ہے، لیکن انٹرنل معاملات جو ہیں ملکی سطح پر، اندرونی سطح پر، اس میں امن و امان قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے عزیز طلباء؟ وہ پولیس کی ہی ذمہ داری ہے۔ دوسرا جو ان کا کام ہے وہ جرائم پر کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ہر معاشرے کے اندر جو ہے وہ جرائم جو ہے مسئلہ درپیش ہوتا ہے جرائم کا، ٹھیک ہے جی، خاص کر کے جو ممالک ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، جو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوتے، جہاں پہ غربت ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، معاشی لحاظ سے جو کمزور ہوتے ہیں، وہاں پہ جرائم کی شرح ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے اس سچویشن کو کنٹرول کرنا وہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی اپنی وہ ڈیوٹیز کو یہاں پر بھی نبھاتے ہیں۔
تھرڈ جو پوائنٹ ہے عزیز طلباء وہ ہے دہشت گردی کی روک تھام، یعنی انٹرنل معاملات میں جو آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہوتا ہے اس میں بھی پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دہشت گردی کے کئی تعریفیں ہو سکتی ہیں، کئی طرح کی دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ بیسک اس کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ خوف و ہراس پھیلانا، یعنی اپنے مطالبات منوانے کے لیے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ خوف پھیلانا، وہ دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہو، کوئی دہشت گردی کر رہی ہو یا ہو رہی ہو، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا جو آپ کی پولیس ہے اسی ہی کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء ملک کے اندر جمہوری معاشروں کے اندر پرامن عوامی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل ہوتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے جو ملک کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، یہ بھی آپ کی پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پروٹوکول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی وزیر کبیر ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا فورن سے لوگ آتے ہیں، ان سب کو پروٹوکول دینا، ٹھیک ہے جی، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا، تحفظ فراہم کرنا، یہ بھی آپ کی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹریفک پولیس ہے، اس نے ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، چونکہ پولیس کی آگے کیٹیگریز ہیں، ان میں ٹریفک پولیس بھی آتی ہے، یعنی روڈ پر جو ہے آپ کو نظم و ضبط سے، ڈسپلن سے جو ہے وہ ٹریفک کو رواں رکھنا، یہ پولیس کی ڈیوٹیز میں آتا ہے، اور یہ بھی کردار پولیس ہی آپ کی ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد شکایات کا ازالہ، ٹھیک ہے جی، معاشرے کے اندر لوگوں کو کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا ہے، کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے تو انہوں نے FIR درج کروانی ہوتی ہے پولیس کے اندر، اور پولیس نے ان کی شکایت کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ روڈ کے اوپر پٹرول کرنا، گشت کرنا، ٹھیک ہے جی، رات کے وقت یا دن کے وقت امن و امان قائم رکھنا، ڈکیتیوں سے، وارداتوں سے، قتل و غارت سے لوگوں کو بچانا، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، رستے میں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو سولو کرنا، ٹھیک ہے جی، اس سلسلے میں پٹرول کرتی ہے پولیس، یعنی ہائی وے پر جو ہے وہ گشت کرتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کو فوری طور پر حل کرتی ہے، یہ بھی پولیس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا شعبہ ہوتا ہے کرائم برانچ، جس کے اندر شعبے کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگ جو ہیں گورنمنٹ ملازمتوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے بارے میں چیک اینڈ بیلنس کرنا، اور جو ہے وہ جرائم کی شرح کو روکنا، ٹھیک ہے جی، اینٹی ٹیررسٹ وغیرہ، اور اسی طرح دوسرے جو ہیں وہ بھی پولیس کے ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری پوائنٹ ہے حکومتی محکموں کی امداد کرنا، جتنے بھی حکومتی محکمے ہیں ان کی مکمل، کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے حکومتی طور پر تو اس کی سیکیورٹی اور ان کی حکومت کی امداد کرنا، مثلا کوئی بڑا اجتماع ہی ہے، کوئی بڑا جلسہ ہی ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کرنا اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنا، حکومت کی بات کو منوانا، حکومت کی رٹ کو جو ہے وہ دائر کرنا، یہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کچھ سیدھا پوائنٹ ہیں عزیز طلباء آپ کے لانگ کویسچن کے، پاکستان میں پولیس کے کردار کے۔ ان کی روشنی میں آپ نے جب بھی لانگ کویسچن کرنا ہے فرنٹ پہ آپ جو ہے وہ ان اہم نکات کو فرنٹ پہ لکھیں مارکر کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ، یعنی بہترین طریقے سے، اور پھر اس کے نیچے پھر اہم نکات کے بعد آپ ڈیٹیل میں جائیں، کیونکہ جب آپ نے فرنٹ پہ اہم نکات لکھے ہوں گے تو پھر ان کو وضاحت کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اس طرح آپ کا ان کی روشنی میں آپ کا سوال بھی بہترین تیار ہو جاتا ہے۔ جب آؤٹ لائن آپ کے پاس ہوتی ہیں، اہم نکات آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو سوال لکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اہم نکات کو فرنٹ پہ لکھیں، اہم نکات کو اچھی طرح یاد کریں، اور پھر ٹیکسٹ بک کا مطالعہ کریں، تو آپ کا لانگ جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء یہ سوال آپ نے خصوصی طور پہ کرنے ہیں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں، یہ ٹیسٹ نمبر 3 ہے۔ اگر آپ نے دونوں ٹیسٹ آپ کے امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوئے ہوں گے، تو تھرڈ ٹیسٹ بھی آپ انشاءاللہ اچھا تیار کریں گے، جس میں آپ سب سے پہلے میں ریپیٹ کر دوں، آپ نے ٹیکسٹ بک کے مشقی سوالات کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ٹیکسٹ بک کے وہ مشقی سوال MCQs ہو، وہ شارٹ کویسچن ہو یا لانگ کویسچن ہو، تینوں پہلے مرحلے میں آپ نے تیار کرنے ہیں۔ عزیز طلباء سیکنڈ مرحلے میں آپ نے یہ والا لیکچر سارے تیار کرنا ہے، یعنی یہ ایکسٹرا بورڈز کے اہم ترین MCQs، ایکسٹرا بورڈز کے جو آپ کے شارٹ کویسچن ہیں، یعنی مشقی سوالات کرنے کے بعد یہ آپ کریں گے۔ اور پھر اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پھر کتاب کے اندر سے بھی جو آپ کو ہائی لائٹ کروائی گئی ہیں چیزیں، MCQs وغیرہ، شارٹ کویسچن وغیرہ یا ڈیفینیشن وغیرہ، ان کو بھی آپ نے عزیز طلباء اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ ٹیسٹ اچھا تیار کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ٹیسٹ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ مل چکی ہوگی اور آپ نے فالو کیا ہوگا۔ عزیز طلباء نیکسٹ ٹیسٹ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔